بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کو سناتے ہیں ایک مرد کی بیوی کی کہانی۔ میرا شوہر نامرد ہے اور مجھے خلا چاہیے۔ وہ نکاح ختم کروانے کا عام سا کیس تھا۔ اچھی پڑھی لکھی فیملی تھی، 2 پیارے سے بچے تھے، کیوٹ اور معصوم سے، لیکن خاتون بضد تھی کہ اس کو ہر حال میں خلا چاہیے، جبکہ میرا موکل یعنی کہ شوہر شدید صدمے کی کیفیت میں تھا۔ جج صاحب بھی پورا کیس سنتے وقت کبھی حیرانی سے شوہر کو دیکھتے اور کبھی اس کی بیوی کو، تو کبھی ان کے ساتھ کھڑے 2 بچوں کو۔ جج صاحب اچھے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ میاں بیوی کو چیمبر میں لے جا کر صلح کی کوشش کر لیں، شاید بات بن جائے۔ شوہر کا وکیل ہونے کے ناطے مجھے تو بہت خوشی ہوئی، کیونکہ میں بحیثیت وکیل یہ کیس ہار رہا تھا۔ میں نے فوری حامی بھر لی، جبکہ مدعی بیوی کے وکیل نے اس پر اچھا خاصا ہنگامہ بھی کیا، لیکن خاتون بات چیت کے لیے راضی ہو گئی۔ چیمبر میں دونوں میاں بیوی میرے سامنے بیٹھے تھے۔ ہاں خاتون، آپ کو اپنے شوہر سے کیا مسئلہ ہے؟ وکیل صاحب، یہ شخص مردانہ طور پر کمزور ہیں اور نامرد ہیں۔ میں اس کی بے باکی پر حیران رہ گیا۔ میرے منہ سے ایک موٹی سی گندی سی گالی نکلتے رہ گئی، البتہ منہ میں تو دے ہی ڈالی۔ ویسے تو کچہری میں زیادہ بے باک خواتین سے ہی واسطہ پڑتا ہے، لیکن اس خاتون کی کچھ بات ہی الگ تھی۔ اس کے شوہر نے ایک نظر شکایت اس پر ڈالی اور میری طرف امداد طلب نظروں سے گھورنے لگا۔ میں تھوڑا سا جلا گیا کہ کیسی عورت ہے، ذرا بھی شرم و حیا نہیں ہے، 2 بچوں کی ماں ہو کر بھی اپنے شوہر کو نامرد کہہ رہی ہے۔ بہرحال میں نے بھی شرم و حیا کا تقاضا ایک طرف رکھا اور تیز سوال کرنا شروع کر دیے۔ جب اس سے پوچھا کیا تمہارا اپنے شوہر سے گزارا نہیں ہوتا، تو وہ بیوی کہنے لگی، ماشاءاللہ 2 بچے ہیں ہمارے، جو جسمانی طور پر تو بالکل ٹھیک ہیں مگر پھر بھی نامرد ہیں۔ مجھے اس کی بات سے حیرت کا جھٹکا لگا کہ بچے بھی ہیں اور نامرد بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عجیب عورت ہے۔ تو بیوی پھر مردانہ طور پر کمزور کیسے ہوئے؟ میں نے استفسار کیا۔ وکیل صاحب، صرف ازدواجی زندگی سے اولاد ہو جائے یہی مردانگی نہیں ہوتی، بلکہ اور بھی ایسی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں میاں بیوی کے درمیان، جس پر بیوی مرد سے مطمئن نہیں ہو پاتی اور مرد نامرد ہی رہتا ہے۔ مجھے اس عورت کی منطق کسی بھی طرح سمجھ نہیں آئی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ فقط مطمئن نہ ہونے پر کس طرح سے اپنے مرد کی عزت یوں کورٹ کچہری میں اچھال رہی ہے۔ یہ معاملہ تو ان دونوں کے مابین بھی حل ہو سکتا تھا۔ میں نے ایک نظر اٹھا کر اس کے شوہر کو دیکھا، جس کے چہرے پر اپنا سچ کھل جانے کا خوف لاحق تھا۔ آپ کو اگر خدا نے اولاد سے نوازا رکھا ہے بیوی، اور اگر یہ جسمانی طور پر بھی ٹھیک ہیں، تو اگر آپ کو ان سب کے باوجود کسی دشواری کا سامنا ہے تو آپ ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتی تھی۔ یوں کورٹ کچہری آنا اس معاملے کا حل نہ تھا۔ میں نے غصے پر قابو کرتے جواب دیا، ان کی کمزوری کسی بھی ڈاکٹر سے دور نہ ہو سکتی تھی وکیل صاحب، تبھی مجھے یہ راہ چننی پڑی۔ عجیب عورت تھی، ایک تو انتہا کی بے باکی اور اوپر سے کمال کا کانفیڈنس، اور یہ وجہ ایسی کہ کوئی اور ہوتا تو شرم سے ڈوب مر جاتا۔ یہ کیسی عورت تھی؟ اس کا حلیہ اس کی باتوں سے ذرا نہ ملتا تھا، مگر ہر کسی کے ماتھے پر تھوڑا ہی نہ لکھا ہوتا ہے کہ باطن بھی ظاہر جیسا ہے۔ بیوی ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ مجھے اب اس عورت پر غصہ آنے لگا تھا اور اس کے شوہر پر ترس۔ میں آپ کو ایک اچھے ڈاکٹر کا پتہ دیتا ہوں، آپ وہاں جائیں، سب بہتر ہوگا۔ جہالت کی ضد میں آ کر گھر نہ توڑیں۔ میں نے اپنے غصے کو پسے پشت ڈالتے اپنی فیملی ڈاکٹر کا ایڈریس دینے کا کہا، جو کہ مردانہ کمزوری کا ماہر مانا جاتا تھا، اور اپنی طرف سے ہر حد کوشش کر کے اس جاہل عورت کو اس اقدام سے روکنا چاہا۔ نہیں وکیل صاحب، کبھی نہیں، میں ان کا علاج کرانا دور ایسے مرد کے ساتھ 1 منٹ نہیں رہوں گی۔ جانے وہ عورت کیوں اتنی ضد کر رہی تھی؟ جب آپ کی اولاد ہے تو پھر یہ بیماری اتنی بھی بڑی بیماری نہیں۔ جانے آپ نے اس بیماری کو کیوں وجہ بنا رکھا ہے؟ اب کی بار میرا ضبط جواب دینے لگا تھا۔
بیماری ہے وکیل صاحب، بیماری ہے۔ اب کی بار وہ بھی دبا دبا چلائی تھی۔ اگر ہے تو وضاحت کر دیں پھر۔ اگر وہ بے باک تھی اتنی تو اصل مدعے تک پہنچنے میں پھر میں نے بھی اپنی شرم ایک طرف رکھی تھی۔ مگر جب وہ بولی تو مجھے حیرت اور شرمندگی کے سمندر نے آن گھیرا۔ صرف بچے پیدا کرنا ہی مردانگی نہیں ہوتی وکیل صاحب۔ میرے بابا دیہات میں رہتے ہیں اور زمینداری کرتے ہیں۔ پورا گاؤں کہتا ہے کہ ان جیسا مرد کبھی نہیں دیکھا۔ ماشاءاللہ گبرو، بااخلاق اور انتہائی مدد کرنے والے انسان ہیں۔ ہمیشہ دوسروں کی بہو بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہم 2 بہنیں ہیں اور میرے والد نے ہمیں کبھی دھی رانی سے کم بلایا ہی نہیں، جبکہ میرے شوہر مجھے کتی کہہ کر بلاتے ہیں۔ یہ کون سی مردانہ صفت ہے وکیل صاحب؟ اب بتائیں، مرد میرے باپ جیسا شخص ہو یا یہ کتی کہنے والا؟ مجھ سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو یہ میرے پورے میکے کو ننگی ننگی گالیاں دیتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں جی، اس میں میرے مائکے کا کیا قصور ہے؟ یہ مردانہ صفت تو نہیں، نہ کہ دوسروں کے گھر والوں کو گال دی جائے۔ وکیل صاحب، میرے بابا مجھے شہزادی کہتے ہیں اور یہ غصے میں مجھے کنجری کہتے ہیں۔ وکیل صاحب، مرد تو وہ ہوتا ہے جو کنجری کو بھی اتنی عزت دے کہ وہ کنجری نہ رہے، اور یہ اپنی بیوی کو ہی کنجری کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ کوئی مردانہ بات تو نہیں ہوئی نا؟ وکیل صاحب، اب آپ ہی بتائیں، یہ مردانہ طور پر کمزور ہے نہیں ہے؟ میرا تو سر شرم سے جھک گیا تھا۔ اس کا شوہر بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میری اس سوچ کو وہ عورت واقعی سچ ثابت کر گئی تھی کہ ضروری نہیں جیسا باطن ہو ویسا ہی ظاہر بھی ہو۔ اگر یہی مسئلہ تھا تو تم مجھے بتا سکتی تھی نا، مجھ پر اس قدر ذہنی ٹارچر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شوہر منمنایا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ جب میری ماں بہن کے ساتھ ناجائز رشتے جوڑتے ہیں تو میں خوش ہوتی ہوں؟ اتنے سالوں سے آپ کا کیا کیا یہ ذہنی تشدد برداشت کر رہی ہوں، اس کا کون حساب دے گا؟ جب آپ میری ماں بہنوں کو اتنی گندی گندی گالیاں اور باتیں کرتے ہیں، آپ کیا جانے میرے دل پر کیا گزرتی ہے، لیکن ہر چیز کی حد ہوتی ہے۔ اب مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ بیوی کا پارا کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ خیر، جیسے تیسے منت سماجت کر کے سمجھا بجھا کے ان کی صلح کروائی۔ میرے موکل نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی اپنی بیوی کو گالی نہیں دے گا، اور پھر وہ دونوں چلے گئے۔ اب ان کے گھر میں سکون ہے۔ چھوٹے موٹے مسائل تو گھروں میں آتے رہتے ہیں، لیکن اب ان کے گھر پہلے والے حالات نہیں ہیں۔ جب یہ واقعہ ہو تو میں کافی دیر تک وہیں چیمبر میں سوچ بچار کرتا رہا کہ گالیاں تو میں نے بھی اس خاتون کو اس کے پہلے جواب پر دل ہی دل میں بہت دی تھی، تو شاید میں بھی نہ مرد ہوں، اور شاید ہمارا معاشرہ نہ مردوں سے بھرا پڑا ہے۔ آپ کی عورت نے اپنے ارمانوں کا صحرا آپ کے سر پر باندھا۔ اس کا مان مت توڑیں، بلکہ اس کی تربیت اپنے مزاج کے مطابق کریں۔ اللہ حافظ۔